کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ ہاں میاں خان، کہانی یہ ہے کہ الیاس خان دلی گیا، واپس آیا تو سونے کے ڈھیر ساتھ لایا۔ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، کبھی اچھے خاندانوں کے تھے، مگر وہ پرانی بات ہے۔ وقت نے جو راہ دکھائی وہ دیکھنی پڑی، اور جو کروایا وہ کرنا پڑا۔ اب تو ماضی کی ساری باتیں بھول گئے ہیں، جہاں سے جو کچھ مل جائے سارے مل کر کام چلا لیتے ہیں۔ جب الیاس خان گنیوں کے توڑے لے کر آیا تو سیدھا ہمارے پاس پہنچا۔ دوستوں میں یہ معاہدہ ہے، مگر اس نے کہانی بڑی عجیب سنائی۔ ہمیں تو خیر ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر یہ سب لگو ہو گئے۔ ارے میاں صاحب، مل جائیں تو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ ہم بھی چپ ہو گئے کہ چلو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مگر یہ تمہیں پکڑ ہی لایا۔ بھائی جی، پہلے تو یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تم نے ہمیں شکتی پور میں دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہاں؟ شکنتلا نامی طوائف کے کوٹھے پر۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ کر رہا تھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں۔ یہی تو کانٹے کی بات ہے، یہیں سے تو توپیں کھلتی ہیں۔ ایسے شوقین درویش کہاں ملتے ہیں؟ چلو مان لیا، مگر وہ گنیاں کہاں سے آئیں؟ کیا سچی مچی تم نے وہ خزانہ بتایا تھا؟ ہاں۔ تب تو تمہارے اور بھی خزانے ہوں گے، معلوم ہوں گے تمہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں معلوم مجھے۔ وہ کیسے معلوم ہو گیا؟ جو الیاس خان کو دیا تھا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، گویا شرافت سے کام نہیں نکلے گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں خان، آؤ ہم تمہیں اپنا خزانہ دکھائیں۔ لے کر آؤ مرشد کو، نواب دلبر نے کہا۔ میری جدوجہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ جو کرنا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جانا پڑا۔ بڑی پراسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے۔ ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا، جسے دو آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا۔ تب وہ دروازہ نمودار ہوا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں کواڑ کھلا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار خان نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے زینہ نظر آ گیا جو نیچے جاتا تھا۔ 12 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد کوئی لامحدود جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے نیچے اتر گیا، پھر اس نے ایک شمعدان میں لگی لمبی لمبی شمعیں روشن کر دیں۔ شمعدان ایک بلند اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کی کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ تہہ خانہ وسیع لگتا تھا۔ روشنی بہت دور تک نہیں جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا، اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ تو میاں مرشد، اصل بات تو تم ہی جانو۔ ہم سے جو کہا گیا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ مگر تم نیکی کر لو۔ کیا چاہتے ہو؟ خزانہ۔ خزانہ، سٹے کا نمبر، ڈربی کی ریس میں انعام۔ 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے۔ گھوڑوں کے نمبر بتاؤ، سٹے کے 2-4 نمبر بتا دو۔ کوئی خزانہ دبا ہوا پایا ہو تو وہ بتا دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ منشی ریاض کہاں ہیں؟ ان سے بھی ملائیں گے۔ مجھے ان سے ملا دو، ہمارا کام ہونے کے بعد۔ تمہارا کوئی کام میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وہ خزانہ مجھے زمین میں نظر آ گیا تھا، میں نے الیاس خان کو بتا دیا۔ زمین میں خزانوں کی کیا کمی ہے؟ تمہیں سیر کرا دیں گے چندا۔ یہاں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے محل 2 محلے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں، کہیں تو کچھ ملے گا۔ ویسے چندا، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ ہم بڑے ہی سر پھرے ہیں، زمین میں چھپے خزانے دیکھ سکتے ہو تو اس تہہ خانے کے فرش کے نیچے بھی جھانک لو۔ 4 بندوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئیں گے تمہیں، ان سے لگی ہوئی تھی ہماری، گلا دبا کر یہیں قبرستان بنا دیا سسروں کا۔ پوچھ لینا ان سے، ساری رحم کہانی بھی سنا دیں گے تمہیں۔ 5ویں تم ہوگے، ہماری نہ مانی تو۔ ویسے بھی تم اللہ والے ہو، جہاں دفن ہو گئے تو برکت رہے گی، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مذاق سمجھ رہے ہو میاں ہماری بات کو؟ چلو تھوڑا سا آرام کرنے دو، 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں نواب دلبر، ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ الیاس خان بولا۔
اب رحمت یار، یہ الیاس خان کچھ زیادہ نہیں بولنے لگا ہے؟ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں میاں کی گنیوں پر اکڑ رہا ہے۔ حساب کر لو، لاکھوں خرچ کر چکا ہوں تم پر۔ تمہیں جو کچھ کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ آؤ، نواب دلبر نے سخت لہجے میں کہا، اور اس بار الیاس خان کچھ نہیں بولا۔ وہ سب سیڑھیاں عبور کر کے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے بدن میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہو رہی تھیں، دماغ پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھل چکھنے کے دور سے گزر رہا تھا اور پھل کھانے کی اجازت ملی نہیں تھی، مگر میں نے باغ لوٹانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے اس کا حق کہاں پہنچتا تھا؟ غلطی کا احساس تو پہلے بھی ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرا کوئی محاسب نہیں ہے۔ غلطی کی تھی، اب کچھ ذہن میں نہیں تھا۔ جو کچھ بھی نہیں تھا، دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ شمعیں روشن تھیں، ہلکی سی لرز رہی تھیں، ماحول بڑا خوفناک تھا۔ الفاظ نہیں تھے میرے پاس۔ اب تو معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ فرش پر لیٹ جانے کو جی چاہا اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ تھک گیا تھا، شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ دماغ کو خالی کر دیا تھا میں نے۔ اسی عالم میں کافی دیر گزر گئی۔ شمعیں آنکھوں کے سامنے روشن تھیں، پلکوں پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہ شمع بجھاتا، اور پھر اندھیرا جیتا جاگتا انسان اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، شمعدان اٹھایا اور اس وسیع تہخانے کے دوسرے گوشے کو دیکھنے لگا۔ بہت بڑے حصے میں تھا، خالی پڑا ہوا تھا، سوائے ان چند چیزوں کے فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا تھا۔ 4 ایسے نشانات صاف مل گئے جن سے نواب دلبر کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی، یعنی اس نے 4 انسانوں کو ہلاک کر کے یہاں دفن کر دیا تھا۔ مگر میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ کیا اور اس کی اوقات کیا؟ میں تو خود سے ڈر رہا تھا، جو کیا تھا اس سے دہشت زدہ تھا۔ بہت وقت گزر گیا، کوئی آواز نہیں تھی۔ احتیاطاً چند شمع بجھا دیں، بس ایک روشن رہنے دی۔ زیادہ وقت گزارنا پڑا تو تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ نواب دلبر تو کئی دن کی بات کر گیا تھا، شاید دیر ہو جائے۔ تہخانے میں اس کا تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ باہر وقت کیا ہے۔ تھکن سے نڈھال تھا، فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا۔ بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی، مگر اس پر پڑا رہا۔ پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں دروازے پر ہی تھیں، مگر کوئی تحریک نہیں تھی۔ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، سمت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی آدھی آنکھوں نے اس انسانی ہیولے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ میں ششندر رہ گیا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ دروازہ تو بند ہے۔ ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ہیں، جواب ملا۔ کون؟ ارے ہم ہیں اور کون؟ تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے۔ کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ریل میں تھے تم، ہمارا کمبل لے گئے تھے، واپس نہیں دیا تم نے؟ یہ وہی آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھانپ کر سوئیے۔ اور اس کے بعد کمبل میرے چہرے پر ڈھانپ دیا تھا۔ کمبل ہٹا تو میں دہلی میں تھا۔ وہی آواز، مگر کمبل۔ واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاس خان کے گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا۔ اسے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی۔ اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی، ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ میں اسے بھول آیا ہوں جہاں میں تھا۔ تم ایک اچھے ایماندار نہیں ہو، امانت دار نہیں ہو بھائی۔ ارے واہ، ہمارا کمبل کھو دیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستہ مشکل سے ملتا ہے، نظر آ جائے تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھول بھلائیاں ہیں، سب بھول بھلائیاں۔ سورج تو بڑا ہی روشن ہے، ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانش مندی نہیں ہے۔ جو دانش مند نہیں وہ کچھ نہیں۔ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ میں چیخ کر پھر بولا۔ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو انسان ہوں، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہوں،
بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ بھول جاؤں گا راستہ۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں ہمارا کمبل دے دو۔ سہارا چاہیے، مجھے سہارا دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں ہے بھائی۔ انسانی حوصلہ غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی، جنون طاری ہو گیا۔ میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دیں۔ تبھی میری نظر شمعدان کے اسٹینڈ پر پڑی۔ وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ لمبا اور ٹھوس۔ شمعدان اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ وزنی اسٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ نیچے گری ہوئی شمعیں روشن تھیں اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے اسٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پوری قوت سے اسے دروازے پر دے مارا۔ لکڑی تڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جب اس کے دونوں کواڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس اسٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دیا۔ الماری ٹوٹی نہیں مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکا دیا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں۔ اور میں باہر نکل آیا۔ اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھیں مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں۔ اچھا ہی تھا ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ خاموش چاندنی تا حد نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا اسٹینڈ پھینک دیا۔ دماغ تاریک ہو رہا تھا۔ اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا، بے مقصد، کوئی منزل نہیں تھی۔ نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان پر کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا۔ اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بے حواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ؟ مجھے اب وہاں دوبارہ یہاں نہیں آنا تھا مگر یہاں میرا کمبل تھا، دوسرا سامان تھا اور پھر الیاس خان۔ کچھ بھی ہو جائے، الیاس خان ہی مجھے ماموں ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا ہے۔ وہ بھی اس کا شریک کار ہے۔ اس نے بد عہدی کی ہے مجھ سے۔ حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی مگر دستک دینا ہی پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان صاحب نے چونک کر پوچھا، ارے بیٹا آپ آ جاؤ، الیاس کہاں ہے؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا، نہیں، صبح ہی کے گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا، ہاں، دوستوں نے ہی اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں، اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو۔ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے کہا اور وہ چلے گئے۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے سامان کی طرف دیکھا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا۔ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس وقت پوچھ گچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو اب تصور بھی نہیں تھا۔ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑا۔ الیاس خان، میرے ذہن میں گونجا۔ اندر سے سارا وجود کھول اٹھا۔ آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا کہ کہیں اندر اس دستک کو نہ سن لیا جائے۔ اس سے پہلے ہی الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا، دروازے تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے زنجیر کھولی، وہی تھا۔ اس نے قدم اندر رکھا اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اسی طرح دبوچے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اسے فرش پر لا پٹخا۔
پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں ٹپ ٹپا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم؟ اس کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہارے قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا اور پھر سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان۔ صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے میں نے، نہ جانے کیا کیا کیا، مگر تم نے الیاس خان، تم نے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سن لوں گا، وہ بولا اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ بے ہوش تھا، سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے میری بھی آنکھ کھلی ہے۔ ایک اور بات سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں۔ بدترین سزا بہتر ہے، وہ موت ہو، تمہارا احسان ہوگا۔ اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہو گیا ہے، بے حد مشکل۔ تمہیں بہلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ کر رعایت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو۔ ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے۔ آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں۔ نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان۔ سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مر جانا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ دل اکتا گیا ہے ایک دم سے۔ دنیا بہت ہی بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری۔ میں خود بھی اتنا ہی برا ہوں۔ ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ میں الیاس خان کو گھورنے لگا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا، جیسے جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو، وہ کہہ رہا تھا، جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہیں۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنے تعیش میں مگن رہا۔ میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا۔ میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے نہیں تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں سے خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے، آج تک یہی کیا ہے، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے غرا کر کہا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، میری سن لیجئے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں، مگر وہ بگڑا ہوا رئیس ہے۔ پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر عیاشیوں میں گنوا بیٹھا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے۔ جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹا کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسے درکار تھے جس کے حصول کے لیے سب کوشش کرتے تھے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، یہی سب کچھ کرتے۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا، میرے والد ادا کرتے رہے، بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا، ویسے صرف اس لیے یہ رقم دیتے رہے وہ کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے ہیں اسے یکجا کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے جو قیمتی خزانہ دیا وہ میں نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، اور وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے۔ میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب کچھ آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا اور اس وقت میرے ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان سے لڑ گیا۔ میں نے کہا انہوں نے غلطی کی ہے، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا، اور میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا۔ راستے بھر میں یہ سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، یہ تو اللہ جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟
اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ غصہ اتر گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی الیاس خان، مگر تم نے، مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کے محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کی برائیوں کا کفارہ ادا کرو، خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس بوڑھے شخص کو جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو جو بے کس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنے طاقتور جسم کا سہارا دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ گردن جھکائے آنسو بہاتا رہا، سنتا رہا۔ یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں گئے ہیں۔ تم ابھی تک انہی کے ساتھ تھے؟ ہاں، ان سے قطع تعلق کر کے آیا ہوں۔ وہ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے وہاں سے نکالا؟ نہیں، میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں نہیں ہوں گے۔ نواب دلبر ہنسنے لگا۔ وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا، مگر میں واپس آ گیا۔ نواب دلبر، تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ اس میں میرے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد۔ تو پھر میری ہدایت کے مطابق کیا خیال ہے؟ مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں، تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے۔ ہاں، مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا۔ میں نے کہا، نہیں مرشد، حرام کا پیسہ اب میرے لیے حرام ہے۔ میں محنت کی کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کچھ کر چکا ہوں وہ اب نہیں کروں گا۔ مرشد، میرے حق میں دعا کریں۔ اللہ مجھے زندگی دے تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے۔ مجھ سے گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسوں میں۔ مجھے موت دے دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کچھ پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھے مرشد۔ منشی ریاض سے واقعی ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ان سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، اور ان پر وہی رد عمل ہوا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں مسعود صاحب، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر ان کا کوئی اور گھر ہے، شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ نہیں۔ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر پر رہتے ہیں وہ۔ وہیں صحیح مرشد۔ فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا درست نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کے نکل آنے کا پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کچھ لینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی، آپ کی محبت حاصل کی جاتی، مگر اس نے وہ کام ہی دوسرا شروع کیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہیں روک سکے گا۔ وہ اپنی روحانی طاقتوں سے کام لے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس پر فرید خان نے کہا، ایسا ہوا تو نواب دلبر کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہہ خانے میں دفن ہیں اور جنہیں نواب دلبر نے قتل کیا ہے۔ اوہ ہاں، میں چونک پڑا۔ نواب دلبر اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس پرانی گڑھی گیا تھا۔ پرانی گڑھی اسی حویلی کا نام ہے۔ وہ رہتا الگ ہے۔ پرانی گڑھی اس کے پرکھوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی سب وہ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے ان سب سے کہا، پرانی گڑھی چلیں گے، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں اس سے اختلاف کر کے چلا آیا تھا۔ تب تو اس وقت اس کی جان نکلی ہوئی ہوگی۔ یقیناً مرشد۔ ہوں تو پھر یوں کرنا ایسا الیاس خان کہ تم مجھے دور سے فرید خان کا گھر دکھا دینا۔ میں اس وقت منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں، اطمینان رکھو، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ،
آرام کرو۔ اس نئی زندگی پر سب سے پہلے مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے گا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ دیر تک ان کی خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ مجھے خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پر یہ نحوستیں کب تک طاری رہیں گی؟ وہ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کوئی گھر ہے، اسی گھر میں مجھے میرے ماں باپ اور بہن نظر آئیں گے۔ ماموں ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ صبح کب ہوگی صبح ہو گئی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ اور مغموم تھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جلدی جاگ گئے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ، میں نے کہا تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں نے چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتا دوں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا۔ اسی وقت جمال خان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا اور وہ گردن جھکا کر باہر چلا گیا۔ ناشتہ کریں میاں جی، جمال خان صاحب بیٹھتے ہوئے بولے، اور میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، ضرور کوئی چکر ہے، وہ پرخیال انداز میں بولے۔ کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو یہ وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا اور کیسے اندر داخل ہوا پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا، انہیں دیکھتا رہا۔ خوب، مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز، میرے خیال میں تو اسے نماز آتی بھی نہیں بھائی، مجھے تو شبہ ہو گیا ہے، اور میں نے فوراً ہی احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہ جا سکے۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر اس لیے غور نہیں کیا تھا کہ پلے کچھ نہیں تھا، ہاں یا نہ کرتے تو کچھ کس برتے پر، مگر اب مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اسی لیے میں نے تمہارا عطیہ محفوظ کر دیا۔ میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ گیا ہے۔ ایک گزارش بھی ہے آپ سے۔ کیا بیٹا؟ اگر وہ نیکیوں کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دیں، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دیں۔ مجھے اگر میرے بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو۔ جمال احمد خان آبدیدہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر جب اٹھنے لگے تو مجھے اچانک یاد آیا، جمال احمد صاحب، یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا؟ ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھیے گا دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا؟ کمبل؟ اچھا، پوچھ لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور بولے، نہیں میاں، کمبل یہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور دل ہولنے لگا۔ نہ جانے کمبل کہاں گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے۔ نہ جانے کیسے اور کتنی تفتیش ہوئی مگر کمبل نہیں ملا۔ وہ پریشان اور شرمندہ تھے، اور میں الیاس خان نے دوپہر کے کھانے کے بعد تیاری کر لی۔ اس بارے میں میری اس سے بات ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے ہوا اور پھر فرید خان کا مکان آیا۔ شاندار مکان تھا۔ فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا، جہاں اس کا آنا جانا تھا، اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی، اسی لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ رات سے غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ پرانی گڑھی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے۔ خیر، منشی ریاض اندر موجود ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے۔ کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ۔ جس نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کی انتہا
بے حد بھیانک۔ اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مرشد ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سواروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ ان کے بہت سے گرگے ہیں، وہ انہیں بھی استعمال کریں گے۔ اور تم میری حفاظت کرو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔ تمہارا شکریہ الیاس خان۔ میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت نہ اختیار کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے۔ بہت مشکل ہے، تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا، مگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ دوست، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آپ مرشد، میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ بمشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں ریاض تھے، میرے ماموں ریاض۔ مجھے معلوم تھا کہ امی ابا کہاں ہیں اور میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا۔ میرے امی، میرے ابا، بہن، دل میں سرور اتر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک ان کا پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ تھے کہ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے اور میں نے ماموں ریاض کو اس گھر سے نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے کھوئے سے مزمحل سے شیب بڑھا ہوا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے، خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں۔ لیکن خود کو سنبھالا، احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے تھے، میں چل پڑا، خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا۔ یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی، ابو اور شمسہ وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ گئے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جس میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر کے آئے تھے وہ۔ آبادی خال خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا، ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ طے کیا گیا ہے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی، یہاں یہ لوگ اتنی دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولیات سے محروم ہے۔ اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی تھی۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحے رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے تھے، نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقایا راستہ طے کیا۔
ان مکانوں کے قریب سے دیکھا زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے، دیواروں میں ایک اینٹ بھی سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسا، امی، ابو یا پھر ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جگہ شاید بہت بڑی ہے، یہ لوگ دروازے سے دور ہوتے ہوں گے، یا کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے دل لرز گیا۔ اگر ماموں ریاض یہاں اکیلے ہیں تو امی ابو؟ ایک دم بے چینی طاری ہو گئی اور زور زور سے زنجیر بجانے لگا۔ پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ خوب اندھیرا چھایا تھا، جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت چھانے لگی تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے حلق پھاڑ کر کہا۔ ایک بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول لیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی، گول بڑا سا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریاں جیسی جگہ چھوڑی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان بھی ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے وہ دروازہ اجاگر کیا تھا، اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف، دہشت، ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ اور پیر لرز رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا بیٹھ جاؤں۔ سانس بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑا رہا۔ کھڑے کھڑے نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب نہ دارد۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ آہ، یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ اور تھا، ہو کچھ اور رہا تھا۔ کیسے کیسے احساسات لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھیں، آخر کیا ہونے والا ہے۔ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی۔ اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے۔ ماحول پر ایسی دہشت ناکی طاری تھی کہ سناٹا پھیلتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھیں۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔ اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک تہہ دبیز تہہ اس کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں کے چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف آتش دان میں مدھم سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ اسی آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا، کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئی تھیں۔ یہ شمعیں پرانے قسم کے ایک شمعدان میں لگی ہوئی تھیں، سفید، لمبی لمبی۔
خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا، پہلے تو صرف ایک موم بتی جل رہی تھی، لیکن اب یہ شمعیں کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اور اوپر اٹھ رہے تھے، جیسے ہوا سے محفوظ ہوں۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا، اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میری پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا، اور اب اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ فریب نظر تھا۔ ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے، بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ تھے، جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے سے میں اس سے محفوظ رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا، ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی، اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑی دہشت کا باعث تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، دروازہ دروازہ در دروازہ، ایک کے اندر ایک کے اندر ایک۔ ماموں ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں، مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی بھر کا سفر کرنا ہے۔ ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں؟ مگر اب یہ نیا جال، نیا فریب کیا تھا؟ 50 بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ میری اس غلطی نے مجھ سے میرا سائبان چھین لیا۔ وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا، مجھ سے واپس مانگا گیا۔ صاف کہا گیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی نمایاں تھی، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے کیا ایک بار پھر موت کی آرزو کرنے لگوں، یا زندگی کی جانب رخ کیے رہوں؟ جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، گزاروں، اسی میں گزارا کروں۔ زندگی کتنی قیمتی شے ہے، کوئی جینے والوں سے پوچھے جو کسی بھی طور مرنا نہیں چاہتے۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ بے شمار بار دل اس دنیا سے اکتایا، اپنے آپ سے اکتایا، لیکن جب موت کو گلے لگانے کی آرزو کروں گا تو نہ جانے کیا احساس ہوگا دل میں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اس پراسرار کمرے میں کھڑا سوچوں میں گم رہا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا تھوڑا سا جائزہ اور لے لوں، اس کے بعد اس گھر سے باہر نکل جاؤں گا جہاں میں صرف ایک دھوکے کے تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی جو کمرہ نظر آ رہا تھا اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے زنگ کو دیکھ رہا تھا، صاف محسوس ہو رہا تھا اسے مدت سے نہیں کھولا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، کیونکہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی، دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے ایک بڑا اور وسیع کمرہ نظر آیا۔ یہاں بھی فرش بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر صدیوں سے انسانی قدموں کا گزر نہ ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں اور ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ایک سمت ایک زینہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ابھی میں یہیں کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اپنے قدموں کی سی آہٹ سنائی دی اور میرا دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، ماموں ریاض، کہاں ہیں آپ؟ آپ کہاں ہیں ماموں؟ آپ یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود مجھے بھی احساس ہوا تھا۔ جسے پکار رہا تھا اب اس کی موجودگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی اوپر ہے ضرور، یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پر زندگی ہے۔ کوئی نظر تو آئے، کوئی دکھائی تو دے۔
اس سے پوچھوں کہ مجھے اس طلسم خانے میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ پر دھند سی طاری ہو گئی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا، شمع کی روشنی نے ایک اور دروازے کو اجاگر کیا، لیکن اس دروازے کی دوسری جانب روشنی تھی۔ یقینی طور پر وہاں کوئی موجود تھا۔ کچھ پراسرار سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی بھی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ دروازہ بھی میرے دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کی جیسی روشن تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں بہت لمبی لمبی تھیں، روشن تھیں، اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی ابھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹھنے لگا۔ اعصاب میں عجیب سا کھچاؤ آ گیا۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سرسراہٹوں کی آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع پھینکی نہیں۔ آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے اللہ، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا۔ اس کے کنارے اونچے اونچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ ماموں ریاض کا ہی تھا۔ ہاں، اس چہرے کو صرف پہچانتا تھا، میں پہچانتا تھا، یہ ماموں ریاض ہی تھے۔ لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی جو میرے حواس کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ ماموں ریاض کی لاش سے چمٹی ہوئی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں، جو ان کے جسم پر ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں اور جگہ جگہ سے ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ ماموں ریاض، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگیں۔ ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں سے کچھ مکڑیاں جل بھی گئیں، لیکن وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکیں جو بے حد لرزہ خیز تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں چاروں شانے چت نیچے گر گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک دھماکہ سا سنائی دیا اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ وہ دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے بھڑکتے۔ اس کا مطلب ہے کسی نادیدہ قوت نے، شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا۔ آنے واحد میں لاتعداد سفید مکڑیوں نے میرے تمام جسم کو جکڑ لیا۔ میں اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصے میں ان کی نوکدار پیروں کی گردش محسوس کرنے لگا۔ وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھیں۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں باریک باریک سوئیاں سی چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے۔ میں نے جوش و وحشت میں ان مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں اور وہ اپنے باریک باریک دانت میرے جسم میں چبھو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دھاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جسم میں انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت زور زور سے ہاتھ اور پاؤں جھٹک جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کر کھینچا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر گر پڑا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میں وہاں پہنچ گیا، مجھے کاٹنے لگیں اور میں بار بار چیخ رہا تھا اور لجی مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہا تھا، ساتھ ہی میں انہیں پاؤں سے مسلتا بھی جا رہا تھا۔ یہ ایک بے حد گھناؤنا کام تھا، لیکن اس وقت زندگی بچانا
سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مکڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس راستے کی طرف دوڑا جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا۔ میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا، اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک راہداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری جانب گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑا ہی تھا کہ سامنے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا جہاں سے اندر آیا تھا؟ کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بند ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا، گہرا گھپ اندھیرا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی، پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدید تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے، مگر یہ پانی ہلکا سا نمکین تھا، اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سی سرانڈ۔ میں پیچھے ہٹا، ایک دم دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور اسے انگلیوں سے مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی سرانڈ سے الٹی آ رہی تھی۔ پیٹ اور سینے پر ایک دم بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کرہتا ہوا وہاں سے بھی نکل آیا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں میں بری طرح جکڑا گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ کہاں جاؤں؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی، اس سے پہلے یہ روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔ راستہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اس منحوس گھر میں؟ ارے کوئی ہے؟ ماموں ریاض، امی، ابو، شمسا، کوئی ہے کوئی؟ میری آواز گھٹ گئی، متلی آ گئی اور میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے۔ لگ رہا تھا یہ آخری وقت ہے، مر جاؤں گا۔ پھر وہی سب کچھ۔ آگے بڑھا، رخ ایک روشنی کی طرف تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہے، نہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ کھلا ہوا دروازہ تھا، چکور کمرہ تھا، کھردرا فرش، دیواریں کارنس پر روشن شمع۔ سامنے ایک اور دروازہ بھی تھا، نقشہ بدل گیا تھا اسی گھر کا۔ میرے داخل ہونے کے بعد کیسے نقشہ بدل گیا؟ روشنی میں ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ ایک اور چیخ حلق سے بلند ہوئی، دونوں ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، انگلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ خون! یہ خون تھا، خون! پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دھار جو نہ جانے کہاں سے گر رہی تھی، پانی کی نہیں، خون کی دھار تھی، اور میں نے کئی گھونٹ خون پیا تھا اس بار تو یوں لگا جیسے آنتیں حلق کے راستے باہر نکل رہی ہوں۔ بری طرح متلیاں ہو رہی تھیں اور مجھے بیٹھ جانا پڑا تھا۔ آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ حلق سے نکلنے والی علائش نظر نہ آئے۔ سر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے نور سی آنکھوں سے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ وہی کمرہ تھا جہاں تابوت دیکھا تھا، اور اس تابوت میں ماموں ریاض کی لاش نظر آئی تھی، مگر اب وہاں مکڑیاں نہیں تھیں۔ فرش صاف پڑا تھا، مکڑیاں یقیناً دوبارہ تابوت میں جا گھسی تھیں۔ ماموں ریاض مر گئے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ بے اختیار قدم آگے بڑھے، تابوت میں جھانکا، لاش موجود تھی، مگر مکڑیاں نہیں تھیں، ایک بھی مکڑی نہیں تھی۔ البتہ ماموں ریاض کی لاش خون سے آری تھی، بالکل زرد، بے رونق، سرد۔ تابوت میں جھانکا، دونوں ہاتھ نیچے کیے، ان کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ یا بالکل ہلکا جسم تھا، بالکل، مگر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے ماموں ریاض نے پاؤں اٹھائے ہوں۔ یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کے سہارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ماموں نہیں تھے، بلکہ اب وہ مکروہ چہرہ، صورت بھوریا چرن کا چہرہ بن گیا تھا۔ وہ 100% بھوریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی، ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح مڑے توڑے تھے۔ اسے اب میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی،
وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔